نادیہ بیگم صرف میرے ڈیڈ کی بیوی ہے، میری ماں نہیں، تو آپ پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ براک نرمے سے پرویز خان کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ پرویز خان اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ چکے تھے۔ جلدی بولو، کیا بولنا چاہتے ہو تم، اور پھر جاؤ یہاں سے، پرویز خان بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے ہیں۔ پرویز خان کی بات سنتے ہوئے براک انہیں اپنے اور عائشہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے، جسے سن کر پرویز خان اور عافیہ بیگم اپنی جگہ ساکت سے رہ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ عورت ہے، میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ عائشہ اس صورت کی باتوں میں آ کر اتنا بڑا قدم بغیر ہم سے پوچھے اٹھا سکتی ہے۔ پرویز خان شاہ کسی کیفیت میں کہتے ہیں۔ انکل آنٹی دیکھیے پلیز، آپ عائشہ کو غلط نہ سمجھیے، وہ شاید اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اسے سمجھا نہیں پا رہے، لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، کبھی اس پیغام کا سایہ بھی نہیں بڑھنے دوں گا۔ براک گھٹنے کے بعد عافیہ بیگم اور پرویز خان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ جب سب کچھ طے ہو ہی چکا ہے، عائشہ تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ لے چکی ہے، تو پھر تم یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ تم ہم سے کیا چاہتے ہو اب؟ پرویز خان کو خاموش بیٹھا دیکھ عافیہ بیگم براک سے کہتی ہے۔ آنٹی میں جانتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے شادی اپنی خوشی سے نہیں کر رہی، بلکہ صرف نادیہ آنٹی کی شرط کو پورا کرنے کے لیے کر رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس شب میں اس کی دلی رضامندی شامل ہو۔ میں محبت کرنے لگا ہوں عائشہ سے، اور اس بات کا علم میرے اور میرے خدا کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ آنٹی میں چاہتا ہوں آپ لوگ عائشہ کو سمجھائیے، میں غلط نہیں ہوں، لیکن میرے اندر کچھ خامیاں ضرور ہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا اپنی تمام خامیوں پر قابو پا سکوں۔ ہم تم پر کیسے اعتبار کر لیں؟ آخر تمہاری پرورش بھی تو اسی عورت نے کی ہے جس کے خون میں وفا شامل ہی نہیں۔ پرویز خان براک سے پوچھتے ہیں۔ انکل میری پرورش میری ماں نے کی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میری ماں ایک باوفا عورت تھی۔ اور رہا سوال نادیہ آنٹی کا، تو جب وہ ہماری زندگی میں آئی اس وقت میری عمر 12 سال تھی، اور 14 سال کا ہوتے ہی میں بورڈنگ اسکول میں چلا گیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ میری تربیت میں کہیں بھی نادیہ آنٹی کا ہاتھ ہے۔ براک اب کے بار سنجیدگی سے پرویز خان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں تمہاری بات، ہمارے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کو ایک چاہنے والا شوہر مل رہا ہے، دوسرا تم اس کے ساتھ کافی وقت گزار چکے ہو، تو اس کے مزاج سے بھی واقف ہو ہی گئے ہوگے، تو ہمیں تم اپنے داماد کے روپ میں قبول ہو۔ پرویز خان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے براک سے کہتی ہے، جبکہ ان کے پاس سن کر براک کو اپنا وجود ہلکا پھلکا سا محسوس ہوتا ہے، مانو جیسے ایک مشکل محاذ سر کر لیا ہو۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی۔ عائشہ میری وہ محبت ہے جس کا علم میرے اور میرے خدا کے علاوہ صرف آپ دونوں کو ہوا ہے۔ میں آپ دونوں کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ ہم نادیہ آنٹی سے الگ رہیں، تو میں اور عائشہ شادی کے بعد الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ براک پرویز اور عائشہ بیگم کو شکریہ ادا کرتے ہوئے جلد بازی میں کہتا ہے، نہیں نہیں بیٹا، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کسی بھی طریقے سے ایک باپ کو اس کی اولاد سے جدا نہیں کرنا چاہتے، تم وہی رہو اسی گھر میں، اپنے والد کا سہارا بنو، بس میری عائشہ کو کبھی بھی کوئی درد تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ ماضی کے زخم گہرے ضرور ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اپنی محبت سے انہیں بھرنے میں کامیاب ضرور ہو جاؤ گے۔ بات کرنے کے دوران پرویز خان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، کیونکہ ماضی نے زخم تو انہیں بھی بہت دیے تھے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے انکل، میں عائشہ کو اتنی محبت دوں گا کہ وہ اپنے ماضی کے ہر تلہیات کو بھول جائے گی۔ بس آپ عائشہ سے اس بارے میں بات ضرور کریے گا، اسے کہے گا غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تو ہوتا ہی خطا کا پتلا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، تو عائشہ بھی میری ماضی کی گئی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ پرویز خان براک کی آنکھوں کی چمک اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت دے کر اس بات میں سہلاتے ہیں، جس سے براک کو بھی اب عائشہ کی طرف سے تسلی ہو جاتی ہے۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ نور باہر سے ہی شور مچاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، لیکن اپنے سامنے ایک غیر شناسا لڑکے کو بیٹھا دیکھ خاموش ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے نور، کیوں اتنا شور مچا رہی ہو بیٹا؟ عافیہ بیگم نور سے اس کا کالج بیگ لیتے ہوئے پوچھتی ہیں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہینڈسم اور گڈ لکنگ آدمی کون ہے، اور یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ نور براک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں عافیہ بیگم سے پوچھتی ہیں، جبکہ اس کی آواز اتنی بھی دھیمی نہ تھی کہ براک کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ براک بیٹا، یہ نور ہماری بیٹی اور عائشہ کی لاڈلی بہن، اور نور بچے کے براک کی آپ ہی کے ہونے والے شوہر
نور کی بات سن کر عافیہ بیگم مسکراتے ہوئے نور کا خاموش بیٹھے براق سے تعارف کرواتی ہے۔ سچی آپ ہی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی آپ سے؟ نور حیرت کے ساتھ اپنے ہاتھ چہرے کے دونوں اطراف رکھتے ہوئے براق سے پوچھتی ہے، جی بالکل، آپ کی آپی کی شادی مجھ سے ہی ہو رہی ہے، لیکن آپ اتنا شاک کیوں ہیں پرنسس؟ کیا آپ کو میں پسند نہیں آیا؟ براق نور کی بات کا جواب تھوڑی اداسی سے دیتا ہے، مجھے تو آپ پہلے ہی نظر میں پسند آ گئے تھے، لیکن پھر بھی میں بہت پریشان ہوں۔ نور براق کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے اداسی سے کہتی ہے، کیوں بھئی، ہمیں بھی تو پتہ چلا کہ ہماری شہزادی اتنا پریشان کیوں ہے آخر؟ پرویز خان نور کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے اس کا پریشان چہرہ دیکھا پوچھتے ہیں، میری کوئی ایک پریشانی ہو تو بتاؤں نا آپ صاحب کو، میری تو دو پریشانیاں ہیں۔ نور ہاتھ کی 2 انگلیاں سب کے سامنے لہراتے ہوئے کہتی ہے، اس کا یہ معصوم انداز دیکھ کر سب کو ہنسی آتی ہے، لیکن وہ کنٹرول کر کے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی پرابلم ہم سے شیئر نہیں کریں گی، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کیا بات ہے؟ آپ پلیز اپنی دونوں پرابلمس کو ہمیں بتائیے تاکہ آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس ضرور ہوگا۔ براق نور کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، میری پہلی پرابلم تو وہ سامنے والے گھر کا لڑکا میسم ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا کہا ہے اس نے آپ سے؟ اٹھو، ہم ابھی چل کے اس کی ٹانگیں توڑ کر آتے ہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں پریشان کرنے کی؟ براق نور کے منہ سے کسی لڑکے کا نام سن کر جذباتی ہو جاتا ہے، بغیر اس کی مکمل بات سنے اپنی ہی کہتا جاتا ہے، اوہو براق بھائی ریلیکس، اس نے مجھے اس ٹائپ کا پریشان نہیں کیا جس ٹائپ کا سوچ کر آپ اتنا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ نور کھڑے ہوئے براق کو بازو سے پکڑ کر واپس صوفے پر بٹھاتی ہوئی کہتی ہے، تو پھر بتاؤ نا تمہیں میسم سے کیا پریشانی ہے، کیا کیا ہے اس بچے نے؟ عافیہ بیگم نور کو گھورتے ہوئے پوچھتی ہے، کیونکہ میسم کی امی سے عافیہ بیگم کی بہت اچھی دوستی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ کیسا لڑکا ہے۔ بابا بھائی، وہ میسم نہ بہت خراب لڑکا ہے، جان بوجھ کر ہمارے دروازے کے باہر رکھے سارے گملے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ مجھے پھول پودے بہت پسند ہے، وہ انسان ہمارے گیٹ کے باہر ایک بھی پودا زندہ سلامت نہیں چھوڑتا۔ نور کی پریشانی کی وجہ سن کر براق تو صدمے کسی کیفیت میں اسے دیکھنے لگتا ہے، جبکہ عافیہ بیگم کے پڑھنے والی گوریاں بھی اپنی جگہ تھی، لیکن اس کی اصل پریشانی پرویز خان سمجھ چکے تھے۔ نور کو پھول پودوں سے بلا کی محبت حاصل پر نور کے شوق کو دیکھتے ہوئے پرویز خان ہر قسم کے پودے حویلی کی بیک سائڈ پر بنے گارڈن میں لگا رکھے تھے، لیکن نور اپنے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے گملے وغیرہ کر کے گیٹ کے باہر رکھواتی رہتی تھی، جو زیادہ تر میسم کے ہاتھیں چڑھ جاتے تھے۔ وہ ان کا کیا کرتا تھا یہ جاننا نور نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اچھا نوری، آپ فکر مت کرو، میں کل ہی آپ کے لیے نئے پلانٹس منگوا دوں گا اور ہم میسم سے بھی خود بات کریں گے، بلا اسے کیا ضرورت ہے ہمارے پودے اٹھا کر ہماری بچی کو پریشان کرنے کی؟ پرویز خان کی بات سن کر نور کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور وہ زور سے انہیں گلے سے لگا لیتی ہے۔ چلو بھائی، تمہارا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، اب دوسری پریشانی بتاؤ کیا ہے؟ براق نور کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہے، جی وہ تو میری مین پرابلم ہے، میری اکلوتی بہن کی شادی ہونے والی اور میرے پاس ایک بھی ڈریس نہیں جو میں اس کی شادی پر پہن سکوں۔ نور منہ کے عجیب سے زاویہ بناتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ اس کی ایسی شکل دیکھ کر براق اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کرتے، جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو پریشانی میری بات ہی نہیں ہے، میں خود اپنی اکلوتی سال پلس بہن کو شادی کی ساری شاپنگ کرواؤں گا، تو اس کا مطلب دوسرا مسئلہ بھی حل۔ براق ساری بات کا حل پیش کرتے ہوئے نور کی تائید چاہتا ہے، جس پر وہ بھی زور و شور سے اپنے ساس بات میں ہلا دیتی ہے۔ چلو بھائی، بہت ہو گئی فرمائشیں، اب جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ اور یونیفارم وغیرہ چینج کرو۔ عافیہ بیگم نور کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے کہتی، جبکہ ان کی بات سن کر نور بھی فرما برداری سے سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کب سے ہم لوگ بیٹھے باتیں کیے جا رہے ہیں، میں ابھی تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں بیٹا۔ عافیہ بیگم خود بھی صوفے پر سے اٹھتے ہوئے کہتی ہیں، بڑی نہیں آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں بس نکلنے لگا ہوں اب۔ براق عافیہ بیگم کو جانے سے روک دیتا ہے، نہیں بیٹا، ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے تمہیں گھر سے بغیر کچھ کھائے پیے رخصت کرنے، تم بس 5 منٹ صبر کرو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ عافیہ بیگم براق کی بات کا جواب دیتی ہے، نہیں آنٹی، ابھی تو نہیں، یہاں آنے کے بعد ٹائم کا پتہ نہیں چلا، کچھ دیر بعد میری ایک میٹنگ ہے اور میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، جب میں اگلی بار آؤں گا تو کھانا ضرور کھا کر جاؤں گا۔ براق تحمل سے کہتا ہے، ان دونوں کو خدا حافظ کرتے ہوئے حویلی سے چلا جاتا ہے۔ اب اسے عائشہ کی طرف سے کوئی بھی پریشانی نہ تھی، کیونکہ اس کا دل صاف تھا، تو پرویز خان اور عافیہ بیگم ہی کر دیتے۔ باقی شادی کے بعد وہ اس کے باقی ساری غلط فہمیاں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یار مجھے یقین ہے کہ کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ یونیورسٹی پہنچتے عائشہ گزشتہ دن کا تمام واقعہ اپنی دوست کو بتاتی ہے،
جسے سنتے ہی اس کا ریاکشن بے ساتا تھا۔ مجھے تمہاری ماما کی سوچ پر حیرت تھا، لیکن یار براک اچھا لڑکا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، اچھا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، ہینڈسم ہے، کسی بھی لڑکی کے لیے براک ایک بیسٹ چوائس ہو سکتا ہے۔ اگر تم دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ رامیر کے بعد ان کا عائشہ کا موڈ بری طرح سے خراب ہو جاتا ہے۔ وہ تلخی سے کہتی ہے ضروری نہیں رامیر کہ اگر ایک شخص میں یہ ساری خوبیاں ہوں تو وہ تمہارے لیے بہتر انتخاب ہے۔ وہ آدمی نشہ کرتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، شراب ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ غیر ملک میں رہ کر اپنے مذہب سے دور رہ کر شراب پی کر وہ شخص باقی گناہوں سے پاک ہے؟ نہ جانے نشے کی حالت میں وہ کیا کیا کر چکا ہوگا، کون کون سا گناہ نشے کی حالت میں اسے سرزد ہوا ہوگا۔ عائشہ بری طرح سے براق سے بدگمان تھی۔ دیکھ عائشہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اپنی امی کو کہہ چکی ہے تو اس رشتے کے لیے راضی ہے، تو پھر اب تجھے براق کو اس کی تمام برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوگا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دین سے اتنا دور نہ رہا ہو جتنا تم اسے سمجھتی ہو۔ ہم کسی انسان میں صرف ایک برائی دے کر اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ گناہ گار ہے۔ گناہ اور ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہم سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسے خدا کے ثبوت کر کے مطمئن ہو جاؤ، اور جا کے اپنے پیرنٹس سے بات کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ بات انہیں کسی اور سے پتہ چلے اور وہ ڈسہارڈ ہو جائے۔ رامین ایک اچھے دوست کی حیثیت سے عائشہ کو سمجھاتی ہے کہ اس کی بات کا اثر عائشہ پر کافی حد تک ہوتا دیکھ اور وہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب اسے سوچنا یہ تھا کہ اتنے بڑے فیصلے کے پرویز خان اور عافیہ بیگم کا سامنا کیسے کرے گی، انہیں اس حساب کے لیے کیسے راضی کرے گی۔ لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ تو طے تھا کہ عائشہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھی۔ عائشہ نادیہ بیگم کے کہے کے مطابق حویلی واپس آ چکی تھی۔ اس کے واپس آنے کی وجہ سے حویلی میں جان سی لوٹ آئی تھی۔ نور کی زبان پر تو ہر وقت براق کا ذکر رہنے لگا تھا، جبکہ عائشہ یہ سوچ کا حیران تھی کہ ہر براق اس کے گھر والوں سے کم ملا، لیکن اس کے اس سوال کا جواب کوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اب عائشہ کا ارادہ اس سوال کا جواب براق سے لینے کا تھا۔ براق نے اپنی شادی کی تیاریاں بہت بڑے پیمانے پر کی تھی، کرتا بھی کیوں نہ ہر اس کے دل کی مراد جو پوری ہونے والی تھی، اس لیے خوشی اس کے روم سوم سے ظاہر تھی۔ براق کو اتنا خوش مطمئن دیکھ کر شرجیل صاحب کے تمام خدشات بھی دور ہو گئے تھے، ورنہ انہیں یہ لگا تھا کہ کہیں براق صرف ان کے کہنے پر ہی تو نہیں عائشہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ آج ان دونوں کی مایوں مہندی کی رسم تھی۔ رواج کے مطابق دونوں کی رسم علیحدہ علیحدہ ادا کی جانی تھی، اس لیے براق کی مہندی گوری ہاؤس جبکہ عائشہ کی مہندی حویلی میں منعقد کی گئی تھی۔ حویلی کی روایت میں شامل تھا کہ دلہن کی ہلدی مہندی دولہے کے گھر سے آتی ہے۔ اس روایت کو دیکھتے ہوئے نادیہ بیگم اور شرجیل صاحب صبح صبح ہی حویلی پہنچ چکے تھے تاکہ مہندی کے ڈریس کے ساتھ ساتھ باقی ضروری چیزیں بھی عائشہ کو دے سکے۔ آئیے آئیے بھائی صاحب اندر آئیے، آپ دونوں جہاں بیٹھے ہیں میں تب تک سب کو بلا کر لاتی ہوں۔ عافیہ بیگم نادیہ بیگم اور شرجیل صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے باقی گھر والوں کو بلانے چلی جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ پرویز خان کو دیکھ شرجیل صاحب انہیں سلام کرتے ہیں، جس کا جواب پرویز خان خوش دلی سے دیتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ آپ پرویز خان نے نادیہ بیگم کو بھی اپنے گھر میں دیکھا کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ اب ان کا رشتہ اس گھر سے بدل چکا تھا۔ اب وہ عائشہ کی ماں نہیں بلکہ ساتھ کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تھی جن کا احترام کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ وہ ہم یہ سب مہندی کا سامان لے کر آئے ہیں، بارات کا جوڑا بھی اسی سامان میں موجود ہے۔ نادیہ بیگم اپنے ساتھ لائے بڑے بڑے تھالوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عافیہ بیگم کو بتاتی ہیں، جس پر عافیہ بیگم مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ تھال ملازم کو اشارہ کرتے ہیں سامنے موجود ٹیبل پر رکھوا دیتی ہیں۔ پرویز خان اور شرجیل صاحب خوش مزاجی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ نادیہ بیگم اور عافیہ کے درمیان بھی ہلکی پھلکی بات چیت جاری تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے ہوئے کچھ وقت گزرا تھا کہ عائشہ ملازمہ کے ساتھ کچھ لوازمات اور چائے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ عائشہ بیٹا یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو نا۔ عائشہ سب کو چائے دیتے ہوئے عافیہ بیگم کے ساتھ بیٹھنے لگتی ہیں کہ نادیہ بیگم بول اٹھتی ہے۔ ان کی بات سن کر عافیہ بیگم کا اشارہ سمجھتے ہوئے عائشہ جا کر نادیہ بیگم اور شرجیل صاحب کے درمیان بیٹھ جاتی ہے۔ نادیہ بیگم محبت سے عائشہ کا چہرہ چومتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں۔ نہ جانے کیوں آج عائشہ کو یہ لمس بڑا بلا سا لگا تھا، اس لیے عائشہ بھی خاموشی سے ان سے پیار لیتے ہوئے خود کو کافی پرسکون محسوس کرتی ہے۔ کچھ دیر اور گپ شپ کرنے کے بعد الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے شرجیل صاحب اور نادیہ بیگم وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آج دونوں گھروں میں ہی مہندی کی تقریب تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے میری بیٹی کو، کتنی خوبصورت لگ رہی، تم اس روپ میں شام کے 7 بج چکے تھے۔ تقریباً ساری حویلی میں مہمانوں سے بڑھ چکی تھی، اب صرف دلہن کا انتظار تھا تاکہ اس کے آتے ہی رسم شروع کی جا سکے۔ عائشہ نے اورنج کلر کے باریک کام دار لہنگے کے ساتھ
येलो कलर کی سادہ سی کرتی پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں یلو دوپٹے کو پنوں کی مدد سے سر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ موتی اور گلاب کے زیورات پہنے ہر قسم کے میک اپ سے پاک چہرہ عائشہ واقعی میں اس وقت کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عافیہ بیگم جو کہ عائشہ کو لینے اس کے گھر میں آئی تھی، عائشہ کا حسین روپ دیکھ کر اس کی گردن پر کالا ٹیکا لگاتے ہوئے پیار سے کہتی ہیں، امی نور کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی ابھی تک میرے کمرے میں؟ عائشہ عافیہ بیگم کے ہاتھ تھامتے ہیں، ان سے نور کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپی دیکھیے میں اس ڈریس میں کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہوں۔ ابھی عائشہ عافیہ بیگم سے نور کے متعلق پوچھتی ہے کہ نور شور مچاتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور دونوں اطراف سے اپنا لہنگا پکڑ کر گول گھوم کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ عائشہ اور نور کا لہنگا بالکل ایک جیسا تھا، بس ان دونوں کے رنگ میں فرق تھا۔ جہاں عائشہ کا لہنگا پیلے اور نارنجی رنگ کا تھا، وہیں نور کا لہنگا ہلکے جامنی رنگ کا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، عائشہ نور کے چہرے کے خوبصورت نقوش دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جس پہ نور اس کے قریب بیٹھ کر کہتی ہے، نہیں آپ تو دلہن ہیں، وہ شادی پہ دلہن سے زیادہ پیارا اور کوئی نہیں لگ سکتا، اور میری آپ بھی تو اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہیں۔ نور کی بات سن کر عائشہ مسکرانے لگتے ہیں، جبکہ عافیہ بیگم ان کی بات سن کر کہتی ہیں، چلو بھائی رسم کا ٹائم ہو گیا، نیچے چلو، مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم لوگوں کا۔ عافیہ بیگم کی بات سن کر عائشہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے، عائشہ کے کھڑے ہوتے عافیہ بیگم اور نور اسے تھام کر نیچے لے جاتے ہیں۔ مہندی کا انتظام حویلی کے باہر موجود بڑے سے گارڈن میں ہی کیا گیا تھا۔ پرویز خان کے گارڈن میں ایک جانے والا سا جھولا رکھوایا تھا اور اس جھولے کو موتیوں گیندے کے پھولوں سے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ عائشہ کو لا کر اس جھولے پر بٹھایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ایک کر کے عورتیں آ کر اس کے ہاتھ میں موجود پان کے پتے پر ہلدی لگاتے ہوئے رسم کرنا شروع کرتی ہیں۔ ہلدی کی رسم تقریباً 2 گھنٹے چلتی ہے۔ ہلدی کے بعد عائشہ کو مہندی لگنا تھی، لیکن عافیہ بیگم یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ برا کے گھر سے آئے مہمان گھر سے آئے سامان میں مہندی تو موجود ہی نہیں، اور ان کے ہاں روایت تھا کہ دلہن کو مہندی دولہے کے گھر سے ہی لگتی ہے۔ اسی عافیہ بیگم جلدی سے نادیہ بیگم کو فون کرنے لگتے ہیں تاکہ انہیں مہندی کا کہہ سکے۔ دوسری جانب رسم کے دوران نادیہ بیگم اپنے فون پر عافیہ بیگم کی کال آتے دیکھ حیران ہوتی ہے اور سر پر جا کر فون اٹھاتے ہوئے پوچھتی ہیں، عافیہ خیریت تو ہے نا؟ آپ نے اس وقت فون کیا، سب ٹھیک ہے نا وہاں؟ نادیہ بیگم کی آواز میں بے چینی کا عنصر نمایاں تھا۔ جی نادیہ، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لائے سامان میں مہندی تو موجود ہی نہیں، اور آپ تو جانتی ہیں نا ہمارے ہاں دلہن کو وہی مہندی لگتی ہے جو دولہے کے گھر سے آتی ہے۔ مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے، آپ پلیز کسی کے ہاتھ مہندی بھجوا دیں۔ عافیہ بیگم کی مکمل بات سنتے ہیں نادیہ بیگم انہیں تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیتی ہیں۔ اب ان کا رخ شرجیل صاحب کی جانب تھا۔ شرجیل، بات سنیے پلیز۔ شرجیل صاحب جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، نادیہ بیگم کے بلانے پر ان کے پاس جاتے ہیں۔ شرجیل، ہم مہندی تو یہیں بھول گئے تھے، عافیہ کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ عائشہ کی مہندی بھجوا دے تاکہ وہاں رسم شروع کی جا سکے، آپ پلیز ڈرائیور سے کہیے کہ وہ حویلی جا کر مہندی دیا۔ نادیہ بیگم شرجیل صاحب کو ساری بات بتاتی ہیں۔ نادیہ، ڈرائیور تو کسی ضروری کام سے مارکیٹ گیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ جلدی واپس آئے گا، میں ایک کام کرتا ہوں، مہندی ہی بھیجنی ہے تو میں برا کو وہاں بھیج دیتا ہوں، وہ مہندی وہاں دیتے ہی واپس آ جائے گا، ویسے ہی ہاتھ و رسم تقریباً ختم ہو ہی چکی ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے، پلیز برا کو جلدی بھیجیے، میں نہیں چاہتی کہ اب میری بیٹی کی مہندی اور لیٹ ہو۔ نادیہ بیگم شرجیل صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہتی ہے، وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی براق حویلی کے باہر موجود تھا۔ براق جیسے ہاتھوں میں مہندی کی ٹوکری تھامے حویلی میں قدم رکھتا ہے تو اس سے سارا گارڈن ہی مہمانوں سے بڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ان اتنے سارے لوگوں میں سے عافیہ بیگم یا نور کہیں بھی نظر نہیں آتی، تو وہ خاموشی کے ساتھ گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ گھر کے اندر ہی اسے لاؤنج میں اسے پرویز خان بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ سیدھا ہی ان کے پاس جاتا ہے۔ پرویز خان اس وقت براق کو یہاں موجود دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن جب براق انہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاتا ہے تو وہ سمجھتے اسے وہاں بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ عافیہ بیگم کو بلانے کے لیے ملازمہ کو بیتے ہیں۔ براق نے اس وقت سفید رنگ کے کرتا پجامے کے ساتھ یلو ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ یہ لک براق کی پرسنالٹی میں کافی جچی تھی، اس لیے کافی لڑکیاں براق کو بار بار مڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن جس کی دید کی آنکھ سے براق جہاں تک آیا تھا وہ تو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ عافیہ بیگم براق سے مہندی وغیرہ لیتے ہوئے اسے چائے دیتی ہیں، کیونکہ وہ اس وقت سردی میں ڈرائیو کر کے حویلی آیا تھا۔ یہ نومبر کے اولین دن چل رہے تھے۔ ان دنوں میں کراچی کی راتیں اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، البتہ دن معتدل رہتے تھے۔ اوپس سوری، میرا ہاتھ سلپ ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے براق کا دھیان بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے کپ میں سے تھوڑی سی چائے گر کر اس کے سفید سور کو داغدار کر دیتی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر سامنے بیٹھے پرویز خان سے کہتا ہے، اور یہ نہیں کوئی بات نہیں بیٹا،
ہو جاتا ہے کبھی کبھی تم ایک کام کرو، وہاں اوپر جا کر اسے دو کرا جاؤ ورنہ داغ نہیں جائے گا، میں ذرا باہر جا کر مہمانوں کو دے کر آتا ہوں۔ پرویزان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں اور باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ براق خود بار صوف دفعہ لعنت بیتے ہوئے جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کی طرف جانے لگتا ہے کہ اچانک سے ایک خوشبو میں بسا نرم اور نازک وجود اس سے ٹکراتا ہے۔ براق بے احتیاط سامنے والے کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے سیڑھیوں سے نیچے گرنے سے بچاتا ہے، ورنہ کوئی بید نہ تھا کہ عائشہ اپنی ہی شادی پر سیڑھیوں سے گر کر ہڈی توڑوا لیتی۔ براق تو عائشہ کے چہرے میں ہی کہیں کھو سا جاتا ہے، اسے نہیں تھا یاد کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے یا کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس وقت اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی محبت اس کی باہوں میں موجود ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس کے ہاتھوں میں براق کے نام کی مہندی لگنے والی ہے۔ عائشہ جو کہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس کی کمر کے گرد کسی کی سخت گرفت محسوس کرتے ہی پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے اور اپنے اتنے قریب براق کو کھڑا پا کر گھبرا جاتی ہے۔ براق بھی موقع اور جگہ کو دیکھتے ہوئے عائشہ کو صحیح سے کھڑا کر دیتا ہے، لیکن اس کی نگاہ مسلسل عائشہ کے چہرے کا طباق کر رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں عائشہ کو براق سے شرم سے محسوس ہو رہی تھی، بہت بھی اپنی کیفیت سے انجان تھی کہ اس سے ہو کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ براق کو خود کو اس طرح دھکتے پر اچھا خاصا سنا چکی ہوتی، لیکن آج اس نے براق سے نظر تک ملانے کی کوشش نہ کی تھی۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو آئی تم پہلے بھی خوبصورت ہو، لیکن آج تو تمہارا روپ ہی الگ ہے۔ عائشہ کو کچھ نہ بولتے دیکھ براق اپنا جملہ تبدیل کر کے بولتا ہے کہ عائشہ کو اس کا یہ کہنا برا تو نہیں لگا، لیکن عائشہ تو اب بھی ہنوز ویسے ہی نظر جھکا کر خاموش کری تھی۔ ڈونٹ ٹیل می عائشہ کہ تم مجھ سے شرما رہی ہو۔ عائشہ کے سر بڑی رنگت کو دیکھ براق حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عائشہ سے شرمائے کی۔ براق کے بعد عائشہ اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسے کوئی جواب دے پاتی پیچھے سے نور کی آواز آنے لگتی ہے جو عائشہ کو ہی بلانے کے لیے آ رہی تھی۔ نور کی آواز سن کر عائشہ نیچے کی جانب جانے لگتی ہے کہ اس کی نازک کلائی براق کی گرفت میں قید ہو جاتی ہے۔ ابھی تو بغیر جواب لیے جانے دے رہا، لیکن کل رات سب حساب بے باک ہوں گے تو ذرا تیاری کے ساتھ آنا، کیونکہ کل کی رات تمہاری اس نازک جان پر بہت باری گزرنے والی ہے۔ براق کی بے باک گفتگو سنتے ہوئے عائشہ کانوں کی لو تک سو پڑتی ہے۔ براق اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ آزاد کرتا ہے، اپنا ہاتھ چھوڑتے عائشہ بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے بھاگ جاتی ہے، جبکہ براق عائشہ کا یہ نیا روپ دیکھ کر مزید اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی، تمام لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگوانے میں مصروف تھی۔ ایسے میں ایک عائشہ ہی تھی جس کے نہ صرف ہاتھوں کو بلکہ دونوں ہاتھوں کو بھی مہندی سے اچھی طرح سے کور کیا گیا تھا۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ براق کا نام بڑی شان سے جگمگا رہا تھا۔ براق کا نام اپنے ہاتھ پہ لکھا دیکھ عائشہ کو اپنی اور اس کی پہلی ملاقات یاد آئی، جس میں نام کے پیچھے ان دونوں کی بحث ہوئی تھی۔ وہ پل یاد کرتے ہوئے کل تک عائشہ کو غصہ آتا تھا، لیکن آج اس لمحے کو سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر خوبصورت مسکان موجود ہے، کیا یاد کر کے اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے۔ اب بھی عائشہ کچھ اور سوچتی اس سے پہلے ہی نور اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے، کچھ نہیں، تم بتاؤ مہندی لگوا لی تم نے؟ عائشہ کے بابا نور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے دکھاتی، جس میں سادہ سے ڈیزائن کے ساتھ مہندی لگائی گئی تھی۔ آپ ہی مجھے لگتا ہے آپ کی مہندی کا کلر ہم سب کی مہندی سے ڈارک آئے گا۔ نور عائشہ کی گیلی مہندی پر پھونک مارتے ہوئے کہتی ہے، اچھا، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میڈم؟ جس پہ عائشہ مسکراتے ہوئے اسے وجہ پوچھتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے جتنی محبت کرتا ہے مہندی کا رنگ اتنا ہی گاڑھ آتا ہے، اور براق بھائی تو آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ کی مہندی کا کلر تو خود ہی ڈارک آئے گا۔ نور ہاتھ کے اشارے سے عائشہ کے لیے براق کی محبت بتاتے ہوئے کہتی ہے، تم سے کس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ محبت میں یہ شادی نہیں کر رہا، بلکہ اپنے ڈیڈ کی بات کا مان رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ عائشہ نور کی بات سن کر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہتی ہے، نہیں آپ ہی، ایسی کوئی بات نہیں، براق بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بات تو امی اور بابا کو بھی معلوم ہے۔ نور عائشہ کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، تم سے یہ بات کس نے کہی اور تمہیں کیسے پتا کہ میرے بابا کو براق کی محبت کا بھی علم ہے؟ عائشہ آگ گھونٹتے ہوئے نور سے پوچھتی ہے، وہ یہ بات تو براق بھائی نے خود یہاں آ کر ہم سب کو بتائی تھی، پہلے وہی تو یہاں آئے تھے آپ کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ نور آپ کی بار عائشہ کو اصل بات بتاتی ہے، براق یہاں آیا تھا اور یہ بات مجھے کسی نے بتانا ضروری نہیں سمجھی۔ عائشہ نور کی بات سن کر حیران تھی، آپ ہی براق بھائی نے خود ہی منع کیا تھا کہ وہ یہ بات آپ کو نہ بتائیں، ویسے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ نور عائشہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بتاتی ہے، یہ براق تو ضرورت سے زیادہ ہی چلا کہ ابھی شادی ہوئی نہیں کہ امی بابا کو اپنی سار بہکا لیا کہ وہ اب اس کے بات مجھ سے چھپائیں گے۔ عائشہ دل ہی دل میں نور کی بات سن کر براق کو سنا رہی تھی،
خیر ہے مسٹر براک، اگلی بار آمنا سامنا ہونے دو، پھر بتاتی ہوں تمہیں کہ کس کو کون سی بات بتانی چاہیے کون سی نہیں۔ عائشہ ایک بار پھر براک سے دل ہی دل میں مخاطب تھی، یہ سوچے بغیر کہ جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا تب تو اس کی زبان پر کفل لگ گیا تھا، اب نکاح کے بعد وہ براک سے کیا ہی بات کرے گی۔ عائشہ کو تیار ہونے کے لیے پارلر بھیج دیا گیا تھا، اس نے وہیں سے پرویز خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہال پہنچنا تھا۔ دوسری جانب بارات کے بھی تقریباً سب انتظامات مکمل ہو چکے تھے، بس دولہے کا تیار ہونا باقی رہتا تھا۔ براک بلیک کلر کی شیروانی پہنے بالوں کو جل سے سڑ کے شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتے دراز قد کے ساتھ شفاف رنگت خوشیوں کے رنگوں کے ساتھ مل کر اور بھی چمک رہی تھی۔ آج تو خوشی براک کے انگ انگ سے واضح تھی۔ صبح صبح آدم بھی پاکستان پہنچ چکا تھا، جبکہ اس کے باقی دوست آفس سے چھٹیاں نہ مل سکی، جس کی وجہ سے وہ موبائل پر ہی اسے مبارکباد دے چکے تھے۔ بارات تقریباً 12 بجے کے قریب گھر سے نکل چکی تھی۔ حال پہنچتے ہی بارات کا استقبال بڑے اعلیٰ انداز میں کیا گیا تھا۔ سب لوگوں کو خوش آمدید کرتے ہوئے براک کو اسٹیج پر لے جا کر بٹھایا گیا تھا، جبکہ وہ وہاں بیٹھا بے صبری سے عائشہ کا انتظار کر رہا تھا۔ صبر دلہے میاں صبر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بےتاب نظریں کسی کی تلاش میں ہیں، لیکن آپ کی دلہن کو نکاح کے بعد ہی آپ کے سامنے لا کر بٹھایا جائے گا، ایڈم براک کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ اس کی بات سن کر بے چارہ براک اسے صرف گور کر رہ جاتا ہے۔ عائشہ کو پارلر سے لا کر برائڈل روم میں بٹھایا جاتا ہے، جب عافیہ بیگم نادیہ بیگم کے ہمراہ وہاں آتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو دلہن کے اس حسین روپ میں دیکھ کر دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس خوشی کے موقع اپنی آنکھیں پونتے ہوئے عائشہ کے قریب جاتی ہیں۔ عائشہ، ماشاء اللہ میری بچی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، آج جانتی ہو نا تم اتنی سی تھی جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنی گود میں اٹھایا تھا، اور اب دیکھو دلہن بن کر میرے سامنے بیٹھی ہو۔ عافیہ بیگم عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، جب تمہیں اتنا ساتھ چھوڑ کر گئی تھی تب کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں دلہن بننا دیکھنا نصیب ہوگا مجھے، لیکن قسمت کی کڑی دیکھو تم دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ رہی ہو۔ نادیہ بیگم بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے عائشہ سے کہتی ہے، اسی لیے تو بے فکر ہوں میں اپنی بچی کی طرف سے، ایک ماں کے پہلو سے نکل کر دوسری ماں کے آنچل تلے جو جا رہی ہے۔ براک اس سے بہت محبت کرتا ہے، میری بچی کا مستقبل خوشبو بڑا ہوگا، یہی سوچ کر مطمئن ہوں میں۔ عافیہ بیگم عائشہ سے کہتی ہے، کتابی دروازے پر دستک دیتے ہوئے پرویز خان مولوی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ گواہان کی موجودگی میں سادگی کے ساتھ عائشہ کا نکاح پڑھوایا جاتا ہے، جبکہ باہر نکاح ہوتے ہی مبارکباد کی صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد سب سے زیادہ خوش تو براک تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، آج اپنی محبت اپنے نام جو کروا چکا تھا۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہیں ان کی محبت دنیا میں ہی مل جاتی ہے، ورنہ اس جہاں میں نہ جانے کتنی ادھوری محبتوں کی داستانیں آج تک قصوں کہانیوں کی شکل میں سنی جاتی تھی۔ براک اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے ہال کی لائٹ صاف ہوتی ہے اور انٹرنس پر ایک بلو اسپاٹ لائٹ روشن ہوتی ہے، جس کی روشنی میں دلہن بنی عائشہ پرویز خان عافیہ بیگم کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ براک تو عائشہ کو دیکھتے ساکت رہ جاتا ہے، وہ اللہ کتنی حسین رہی تھی، دلہن کا روپ ٹوٹ کر آیا تھا جو اس پر۔ عائشہ بلیڈ ریڈ کلر کا باریک کامدار لہنگا پہنے، ساتھ میں بڑی خاندانی زیورات کے ساتھ ہیوی برائڈل میک اپ کے آسمان سے اتری اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ عائشہ سے اسٹیج کا قدم اٹھاتے ہوئے اسٹیج کی جانب جاتی ہے، اس کا اٹھائے ایک قدم براک کے دل پر کیا خدشہ برپا کر رہا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا یا اس کا خدا۔ اسٹیج کے بالکل قریب پہنچ کر عائشہ نظر اٹھا کر براک کی جانب دیکھتے ہوئے، یہی وہ لمحہ تھا جب براک مکمل طور پر اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ براک اپنا عائشہ کو سہارا دینے کے لیے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھاتا، جب عائشہ پرویز خان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے اپنا نازک ہاتھ براک کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ براک کسی قیمتی متاع کی طرح عائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دیتا ہے، اسے اپنی چوڑی کی جگہ پر نرمی سے بٹھا دیتا ہے۔ ابھی براک کو وہاں بیٹھنے ہی لگتا ہے، نور اپنا بھاری بلو کلر کا خوبصورت لہنگا سنبھالتے ہوئے تیزی سے عائشہ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، جبکہ اپنی جگہ پر نور کو بیٹھا دیکھ براک کا تو منہ ہی کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ نور بچے، یہ میری جگہ ہے، چلو شاباش اٹھو یہاں سے۔ براک نرمی سے نور کو سمجھاتا ہے، مجھے پتہ ہے براک بھائی کہ یہ آپ ہی کی جگہ ہے، لیکن اگر آپ کو اس جگہ پر بیٹھنا ہے تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ نور بڑی اماں کی طرح براک کو اپنی بات کہتی ہے، نور بچے آپ پہلے ہی دروازہ رکائے، دودھ پلائی اور نہ جانے کون کون سی رسموں کے نام پر مجھ سے بہت پیسے لے چکے ہیں، اب تو میری جیب بھی خالی ہو چکی ہے۔ براک نور کو اپنی خالی جیب دکھاتے ہوئے مظلوم سے کہتا ہے، نور بچے بخش تو اس کو، یہ تو نہ جانے کب سے اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا، لیکن دلہن آتے ہی اس کی جگہ پر آپ براجمان ہوں گے، یہ تو زیادتی ہے میری یار کے ساتھ۔ ایڈم ایک اچھا دوست بننے کا فرض نبھاتے ہوئے براک کو
براک کی سائڈ لیتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے نا آدم بھائی، آپ تو براک بھائی کی جیب خالی ہو چکی، لیکن پھر بھی انہیں یہاں بیٹھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ میں سب کرنے کو تیار ہوں میری ماں، بس مجھے میری بیوی کے پاس بیٹھنے دو۔ براک نور کی بار بار ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتا ہے، جب اس کا یہ انداز دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے مان لیتی ہوں آپ کی بات، تو آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہو کر میری آپ ہی کے لیے ایک اچھا سا شعر سنانا ہے۔ اگر تو وہ شعر تعریف کے قابل ہوا تو بدلے میں آپ کو آپ کی جگہ مل جائے گی۔ نور کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے براک کو آفر دیتی ہے، جسے براک خوشدلی سے قبول بھی کر لیتا ہے۔ براک عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے جذبات کے عالم میں کہتا ہے، جب اس کی والہانہ نظروں کی وجہ سے عائشہ کا چہرہ جہاں گلنار ہو رہا تھا، وہیں دوسری جانب پورا حال ہوٹنگ سے گونج اٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا ہے۔ رخصتی کے وقت سب لوگ ہی غمگین تھے۔ پرویز اور عافیہ بیگم کے گلے لگا عائشہ روبرو تھی۔ اس کے آنسو براک کو ذرا اچھے نہیں لگے تھے، لیکن وہ مجبور تھا، وہ عائشہ کا دکھ ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ماں باپ سے جدائی کا دکھ تھا جو رخصتی کے وقت ہر لڑکی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ کو ڈیری دماغوں کے ساتھ براک کے سنگ رخصت کرتے ہوئے پرویز خان بہت غمگین تھے، لیکن ان کے دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ اب براک عائشہ کے لیے ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ گاڑیاں غوری ہاؤس کی طرف رواں تھی۔ ایک گاڑی کو ایڈم ڈرائیو کر رہا تھا، جس میں شرجیت صاحب اور نادیہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں براک اور عائشہ موجود تھے۔ ایڈم گاڑی تیزی کے ساتھ چلا رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو براک وغیرہ سے پہلے گھر پہنچنا تھا، تاکہ عائشہ کو بہترین طریقے سے استقبال کر سکے۔ گاڑی غوری ہاؤس رکتے ہی براک ہاتھ بڑھا کر عائشہ کو گاڑی سے اترنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا لہنگا واقعی میں ہی بہت بھاری تھا اور بغیر کسی کی مدد کے وہ صحیح سے چل نہیں پا رہی تھی، ایسے میں براک اس کی بہت مدد کر رہا تھا۔ گھر میں عائشہ کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ پورے غوری ہاؤس کو بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ گھر کا کونا کونا ایسا لگ رہا تھا جیسے عائشہ کے آنے کی خوشی میں مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ شروع کی چھوٹی بڑی رسموں سے نمٹنے کے بعد عائشہ کو براک کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے کمرے تک چھوڑنے خود نادیہ بیگم جاتی ہیں۔ بیٹا آج سے تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے اپنی ماں نہیں مانتی، لیکن میں پھر بھی ماں بن کر آج تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہوں گی۔ عائشہ، براک برا لڑکا نہیں اور نہ ہی وہ دل کا برا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے بیٹا۔ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی ہر بری اور تلخیات کو بھولا جائے۔ بھلا دو، کبھی ماضی میں تم نے براک میں کوئی کمی یا برائی دیکھی بھی تھی، آج اسے دل سے تسلیم کر لو، اور اگر کبھی زندگی میں بھٹک بھی جائے تو اپنی محبت سے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا بیٹا۔ نادیہ بیگم کی باتیں عائشہ کو کافی بلی معلوم ہوتی۔ آج پہلی بار اسے لگا تھا جیسے نادیہ بیگم کے دل میں اس کی ماں سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ ٹھوکر کھانے کے بعد ہی سمجھتا ہے۔ نادیہ بیگم کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی ٹھوکر ان کی اولاد سے ہی لگی تھی، جس کے بعد وہ بدل چکی تھی۔ ہاں، یہ تبدیلی آتے آتے بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا، لیکن اب بھی وقت ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب بھی وہ اپنی اولاد کو منا سکتی تھی، اسے اپنے قریب کر سکتی تھی۔ اب نادیہ بیگم یہی کرنے والی تھی۔ نادیہ بیگم عائشہ کو مزید ایک دو نصیحتیں کر کے باہر جانے لگی کہ دروازہ ناک کرتے ہوئے براک کمرے میں اندر داخل ہوتا ہے۔ نادیہ بیگم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے براک انہیں باہر جانے کا راستہ دیتا ہے، جس پہ وہ بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو گڈ نائٹ بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نادیہ بیگم کے جانے کے بعد براک کمرہ لاک کرتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھتا ہے، جہاں اس کی متاع حیات پورے حق سے براجمان تھی۔ عائشہ کا چہرہ بھاری گھونگھٹ کے نیچے چھپا تھا اور براک اس کا دیدار کرنے کے لیے بے چین تھا۔ براک بیڈ پر عائشہ کے مقابل بیٹھ جاتا ہے۔ براک کے بیٹھے عائشہ نمے سست انداز میں تھوڑا سا سمٹ کی جاتی ہے، لیکن براک کی زیر ایک نگاہ سے اس کی یہ حرکت محفی نہیں رہ پاتی، اس لیے وہ ذرا سا مسکرا کر بولنا شروع کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا شروعات کہاں سے کروں، بہت سی باتیں ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاید ان باتوں کے لیے میرے پاس الفاظ موجود نہیں۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں، اپنی چاہت کے رنگ میں سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم پور میرے لیے سجی ہوئی کیسی لگتی ہو۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کہ گھونگھٹ اٹھا کر تمہارا دیدار کر سکوں، اپنی پیاسی نظروں کو سیراب کر سکوں؟ براک کے ساتھ کہنے پر عائشہ دھیرے سے اپنی گردن اسماک میں ہلاتے ہوئے اس سے اجازت دیتی ہے، جس پر براک خوش ہوتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، عائشہ کا چہرہ دیکھتے ہی براک کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، عائشہ نہیں چاہتا کہ کب کہاں کیسے میں تمہارا اسیر ہو گیا، لیکن آج میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ براک تمہارے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے۔ تمہارا فطور میرے دل و دماغ پر چڑھ چکا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ عائشہ، تمہاری وجہ سے میں نے نشہ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے تمہارا نشہ لگ چکا تھا۔ دیکھو ذرا اس کمرے کو، کیا تمہیں اس میں ایک بھی شراب کی بوتل نظر آ رہی ہے؟ نہیں نا، کیونکہ یہاں شراب ہے ہی نہیں۔ اس دن مجھے تمہاری آنکھوں میں موجود ناگواری بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ پھینک دیا، سب ختم کر دیا۔ عائشہ بڑے غور سے براک کی باتیں سنی تھی، اس کی باتوں میں کہیں بھی کوئی بھی جھوٹ شامل نہ تھا۔ اس کا کہا ایک لفظ سچ تھا، اس بات کی گواہ اس کی آنکھیں دے رہی تھی۔
مجھے یقین آپ پر یقین ہے، اس لیے تو یہاں آپ کے نکاح میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ براک، میں نے آپ کو دل سے تسلیم کیا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، کیونکہ ابھی مجھے واقعی میں آپ سے محبت نہیں، لیکن مستقبل میں مجھے جب بھی محبت ہوگی تو آپ سے ہی ہوگی، اور وہ وقت آنے میں کتنا وقت لگ جائے یہ میں نہیں بتا سکتی، لیکن یہ وعدہ ضرور کر سکتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی وفادار ہوں گی۔ یہ رشتہ میرے اللہ نے جوڑا ہے تو اس رشتے کو مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ عائشہ کی بات سن کر براک کو اپنے اندر تک سکون محسوس ہوتا ہے۔ براک دیر سے عائشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ایک ایک کر کے باری برکم زیورات سے آزاد کرنے لگتا ہے۔ براک کا سلگتا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کے پورے وجود میں عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے، جبکہ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا نازک سراپا کپکپانے لگتا ہے۔ براک اچھے سے اس کی کپکپاہٹ محسوس کرتے رہا تھا، لیکن اس وقت وہ خود بھی بے بس تھا۔ اتنی حسین رات، من پسند ساتھی اور ساتھ میں جائز حق ملکیت اس کے تمام جذبات کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھے۔ اسے زیورات سے آزاد کرتے ہوئے براک اس کے نازک وجود سے باری دوپٹہ الگ کرتا ہے، ایسا سے عائشہ مزید خود میں سمر جاتی ہے، لیکن براک سب کچھ بلند اس کے سہرا لبوں پر جھک جاتا ہے، انداز میں بے حد نرمی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ براک کا نرم انداز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اب عائشہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر براک نے اسے نہ چھوڑا تو اس کی سانسیں ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں کی گرفت براک کے کالر پر سخت کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن براک جیسے توانا مرد کو اسے اتنی آسانی سے دور کرنا اس نازک لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ آخر براک خود ہی عائشہ کی حالت پر رحم کرتے ہوئے اسے آزاد کرتا، لیکن ابھی بھی اس کی گرفت عائشہ کی کمر کے گرد ویسے ہی مضبوط تھی۔ رہائی ملتے عائشہ گہری گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ براک کی قربت کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ براک بڑی گہری نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کرتا ہے، جبکہ اب کی بار عائشہ گھبراتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نہ لٹل گرل، نہ، اب مجھ سے رہائی ممکن نہیں، اب تو تمہیں تعمر میرا جنون برداشت کرنا ہے۔ میں نے کل تم سے کہا تھا نا کہ آج کی رات تمہاری اس نازک جان پر بڑی باری گزرنے والی ہے۔ براک اسے اس کے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بے باکی سے کہتا ہے، جبکہ عائشہ براک کی بڑھتی جسارتوں سے گھبراتے ہوئے اسی کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ براک عائشہ کی اس پیش قدمی پر سرچار ہوتے ہوئے کمرے میں جلدی مدم روشنی کو بند کر دیتا ہے، جس سے پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ گزرتی رات کے ساتھ وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ براک قطع عائشہ جو اپنے فطور سے آگاہ کرتا ہے، رات بھر میٹھی میٹھی سرگوشیوں کے ذریعے وہ اسے اپنی محبت کا احساس لاتا رہتا ہے۔ آج ایک محبت کی کہانی انجام کو پہنچی تھی، لیکن اس کہانی میں ابھی بہت کچھ باقی تھا، ابھی امتحان بھی باقی تھے، محبت کو محبت سے محبت ہونا بھی باقی تھی، لیکن یہ رات ان دونوں کے لیے بہت خاص تھی، جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا، شاید کبھی نہ جدا ہونے کے لیے۔ براک گہری نیند میں اتر چکا تھا، جبکہ وہ جاگ رہی تھی، اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ براک نے اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر رکھا تھا، وہ چاہ کر بھی رہائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اسے براک کا چھونا برا نہیں لگا تھا، وہ اس کا حق تھا، لیکن اس کا انداز کافی شدت پسند تھا، وہ حق لینے کے معاملے میں کافی شدت سے کام لیتا تھا۔ براک نے رات اس کی خوبصورتی کی کتنی تعریف کی تھی، اس کے کان میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرتا اسے نہ جانے کیا کیا بتا رہا تھا، اس کی بے باک باتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا چہرہ لال ببوکا ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے بہت پیار سے پیش آیا تھا، اب اتنے بھی پیار سے پیش نہیں آیا تھا۔ اس کی شدتیں یاد کرتے ہوئے وہ ہلکا سا کسمس کھائی تھی، جب اس کی کسمس آنے پر وہ بھی ذرا سی آنکھیں کھولے اسے دیکھتا اسے مزید اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ انہیں سکون کی سانس لیتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، براک کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ دروازے پر ہلکی سے دستک پر اس کی آنکھ کھلی تھی، اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو باہر سے اسے نادیہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک نظر اپنے سینے میں چھپی عائشہ کو دیکھا تھا، وہ بالکل کوئی معصوم پری لگ رہی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کل رات وہ اس کی ساری معصومیت کو خود میں جذب کر چکا تھا۔ براک عائشہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ جاتا ہے اور دھیرے سے جا کر دروازہ کھولتا ہے۔ باہر نادیہ بیگم ان کی منتظر کھڑی تھی، جو انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، کیونکہ پرویز خان کا فون آیا تھا۔ وہ ناشتے کے لیے حویلی سے نکل چکے تھے، تو اس لیے براک اور عائشہ کے بھی وہاں موجود ہونا ضروری تھا۔ براک کو ناشتے کا بتاتے ہوئے نادیہ بیگم وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ براک بھی دروازہ بند کر کے واپس کمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سے عائشہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، عائشہ کو اٹھتا دیکھ براک مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر اسے پرویز خان وغیرہ کے آنے کی اطلاع دیتا ہے اور ساتھ میں اسے فریش ہونے کا بھی کہہ دیتا ہے۔ عائشہ خاموشی سے اس کے قریب سے اٹھی سامنے واش روم میں بند ہو جاتی ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ شاور لے کر باہر نکلی تو وہ پرسکون سے اپنے موبائل فون کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھا، ایک بھرپور نگاہ اس کے نکھرے نکھرے وجود پر ڈالتا، وہ اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ عائشہ کو مزید تنگ کیے بغیر براک اپنے کپڑے
کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو جاتا ہے تاکہ وہ دونوں جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے جا سکیں۔ ناشتہ پرویز خان اور عافیہ بیگم کے ساتھ نور بھی وہاں آئی تھی۔ نادیہ بیگم ملازمہ کو کہہ کر ناشتہ ٹیبل پر لگوا رہی تھی جبکہ باقی سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک سے نور کی نظر سیڑھیاں اترتے براق کو عائشہ پر پڑتی ہے۔ نور انہیں آتا دیکھ شور میں چلتے جبکہ باقی سب بھی ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے اور خوش لگ رہے تھے۔ نادیہ بیگم اور عافیہ بیگم دونوں عائشہ کو خوش و مطمئن دیکھ کر پرسکون تھی۔ انہیں خوشی تھی کہ عائشہ نے ساری پچھلی باتوں کو بلا کر براق کو اپنایا ہے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ سب جلد ہی حویلی واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پھر ولیمے کی تیاری بھی تو کرنی تھی، جبکہ آدم تو بس ناشتے کی تعریف کرنے میں ہی مگن تھا۔ اسے ایسے کھاتا دیکھ سب اپنی جگہ ہنس رہے تھے۔ براق اپنے نادیدہ دوست کو بس گھور رہا تھا لیکن ایڈم بغیر براق کو گھورے کا سر لیے اس لذیذ ناشتے سے بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ وہ سلور اور وائٹ کلر کی فل سلیو میکسی پہنے انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ پارلر والی تو اسے کتنی ہی بار یہ بات کہہ چکی تھی کہ اس نے آج سے پہلے بہت سی دلہنیں تیار کیا لیکن جو روپ اس پہ آیا وہ کسی پر بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر حیران تھی۔ ہاں واقعی میں آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خوبصورت وہ کل دلہن بن کر بھی بہت لگ رہی تھی لیکن آج تو جیسے اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ شاید آج اس کے حسن کے رنگوں کے ساتھ براق کی قربت اور محبت کے رنگ بھی شامل تھے جو اسے حسین سے حسین تر بنا رہے تھے۔ ماشاءاللہ چشمے بدور کسی کی نظر نہ لگے میری بیٹی کو۔ عائشہ کو تیار کرنے پارلر والی کو گھر پر ہی بلا لیا گیا تھا کیونکہ ولیمے کا فنکشن گوری ہاؤس کے پچھلے پورشن میں ہی ہونا تھا۔ نادیہ بیگم جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے عائشہ کو دیکھ کر بے سہاتا ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں جسے سن کر عائشہ نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھتے ہیں لیکن بولتی کچھ بھی نہیں۔ وہ بہت دن سے کنفیوز تھی۔ نادیہ بیگم کا رویہ سے بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنی بدلتی کیفیت کو۔ اسے اب نادیہ بیگم کے ہر انداز میں اپنے لیے پیار اور محبت محسوس ہو رہا تھا۔ دکھاوا تو کہیں بھی نہیں تھا۔ شکریہ آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں آج، عائشہ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جس میں نادیہ بیگم ایک بار پھر اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں۔ تمام مہمان گوری ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ عائشہ کی فیملی کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا۔ عافیہ بیگم تو نور کو ساتھ لیے نادیہ بیگم کے کہنے پر عائشہ کو لینے جا چکی تھی جبکہ پرویز خان اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ خیر اس کا انتظار تو براق بھی بڑی شدت سے کر رہا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ ولیمے کی تیاری میں ایسا مصروف ہوا تھا کہ اب تک اپنی بیوی کی ایک جھلک تک دیکھنے کو ترس رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد عائشہ نادیہ بیگم اور عافیہ بیگم کے درمیان سے اترتی ہوئی نیچے نظر آتی ہے آتے ہوئے۔ اس کی میکسی کافی زیادہ لمبی اور بھاری تھی اس لیے اسے دونوں اطراف سے نادیہ بیگم اور عافیہ بیگم نے سنبھال رکھا تھا۔ نور بھی گولڈن کلر کی خوبصورت فراق پہنے ان لوگوں کے پیچھے ہی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ عائشہ جیسے ہی سیڑھیوں کی آڑی اسٹیپ پر قدم رکھتی ہے براق چلتے ہوئے اس کے قریب جاتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیتا ہے۔ براق کا یہ انداز دیکھ کر جہاں حال میں ہوٹنگ شروع ہو جاتی ہے وہیں دوسری جانب عائشہ شرماتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ براق کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیتی ہے جسے وہ نرمی سے تھامتے اس کے ہم قدم ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں وہاں ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے ایک ساتھ بے حد خوبصورت اور پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کے ایک ساتھ آتے ہی ایڈم کے اشارے پر حال میں خوبصورت میوزک پلے کر دیا جاتا ہے جس کے ساز کو محسوس کرتے ہوئے دونوں اسٹیج پر رکھے صوفوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی جوڑی واقعی میں چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ میں انہیں دیکھ کر رشک تھا لیکن دو نظریں ایسی تھیں جن میں ان کی خوشیاں بری طرح چبھ رہی تھی۔ جہاں کئی ہاتھ دعا دینے کے اٹھے تھے وہیں دو نظروں میں ان کے حسد اور نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ آدمی تمام مہمانوں سے پرے ایک کونے میں کھڑا نہیں انہیں دیکھ رہا تھا اور جب اس سے یہ خوبصورت منظر برداشت نہ ہوا تو وہاں سے جا چکا تھا۔ اب اس شخص کی نفرت نے کس طرح سے ان کی زندگی کو متاثر کرنا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر جانتا تھا۔ رواج کے مطابق عائشہ کو مقلابی کی رسم کے لیے پرویز خان اپنے ساتھ حویلی لے آئے تھے۔ براق جو کہ اس رسم سے انجان تھا عائشہ کو جاتا دیکھ بے حد مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ارادہ تھا کہ وہ رات کو عائشہ کی خوبصورتی کی تعریف اپنے انداز میں کرے گا لیکن اس رسم نے اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ عائشہ کے حویلی آنے پر سب لوگ بہت خوش تھے جبکہ وہاں براق ناراض چہرہ دے کر افشرجیل صاحب کو ہنسی آ رہی تھی۔ یہ کیسی رسم ہے ڈیڈ؟ ابھی کل تو ہماری شادی ہوئی تھی اور آج بولو کہ میری بیوی کو اپنے ساتھ لے کے ہماری نئی شادی ہوئی، آپ لوگوں کو اس طرح سے ہمیں جدا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ براق ناراض انداز میں افشرجیل صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے کہتے ہاں 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 اتنی بے قراری بھی اچھی نہیں ہوتی بیٹا جی، وہ ویسے بھی رسم ہوتی ہے اور وہ کون سا زیادہ دنوں کے لیے ہے، کل تم کسی بھی ٹائم جا کر اسے واپس لے آنا۔ شرجیل صاحب کا کہہ کا بے ساتا تھا لیکن پھر وہ براق کو سمجھا رہا تھا کہ یہ رسم کیسے پوری ہونا ہوتی ہے۔
ان کی بات سن کر لمبی سانس بھرتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کا مکمل دھیان صرف عائشہ کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ عائشہ تم ہوش تو ہو نا وہاں؟ شام کے وقت چائے پیتے ہوئے پرویز خان عائشہ سے مخاطب تھے۔ جی بابا میں ہوش ہوں۔ عائشہ شرماتے ہوئے پرویز خان کو جواب دیتی، جبکہ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے حیا کے رنگ دیکھ عافیہ بیگم کافی مطمئن تھی۔ باقی نادیہ بیگم سے بھی ان کے تعلقات بہتر ہو چکے تھے، کیونکہ نادیہ بیگم ان سب سے اپنی کی معافی مانگ چکی تھی، جس پہ پرویز خان انہیں بغیر پرانی باتیں یاد لائے معاف کر چکے تھے۔ عائشہ جیسے ہی رات کو سونے کے لیے لیٹی اسے اپنا فون بتا ہوا دکھائی دیا۔ حویلی آنے کے بعد تو اس نے ایک بار بھی اپنا فون اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ جب تک عائشہ نے فون اٹھایا وہ بیچارہ تھا کر خود ہی بند ہو چکا تھا۔ اپنے فون پر برا کی 12 کال اور 30 سے زیادہ میسیجز دیکھ عائشہ کو بہت ہنسی آتی۔ اس کا ارادہ برا کو ایسے ہی پریشان کرنے کا تھا، اس لیے وہ بغیر برا کو کوئی بھی جواب دیے سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ برا اپنے کمرے میں آ تو گیا تھا، لیکن اسے اپنے کمرے میں عائشہ کے وجود کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ برا سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹ ہی جاتا ہے، لیکن مسلسل کروٹیں بدلنے کے بعد بھی جب اسے نیند نہیں آتی تو وہ تھک ہار اپنا فون اٹھاتے ہوئے عائشہ کو کال ملا دیتا ہے۔ عائشہ کے فون پر بیل جا رہی تھی، لیکن وہ فون اٹھا نہیں رہی تھی۔ مسلسل کالز کرنے کے بعد وہ اس کے نمبر پر میسیج چھوڑتا ہے، جس میں سے اکثر میسیجز سے دھمکی بڑھے تھے کہ وہ جان بوجھ کر اسے تڑپا رہی ہے نا، پلیز وہ اس کا فون اٹھا لے۔ اگر اس بار اس نے اس کا فون نہیں اٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے ایسے ہی ستانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ستا لو خوب، لیکن ایک بار یاد رکھنا، لوٹ کر تمہیں واپس میرے پاس آنا، یاد رکھنا کہ تم سے سود سمیت اپنی اس پوری رات کی طرف کا بدلا لوں گا۔ بڑا عائشہ کو آخری میسیج ٹائپ کرتے ہوئے فون رکھ دیتا ہے، لیکن دوسری طرف نہ جواب آنا تھا اور نہ ہی آیا۔ ویسے بھی کل براق عائشہ کو کافی پریشان کیا تھا، اس لیے آج رات اتنی طرف تو بنتی تھی نا۔ اگلے دن براق کی آنکھ تقریباً دن کے 11 بجے کھلی تھی۔ آج ایڈم نے اٹلی واپس جانا تھا، اس کی فلائٹ کا ٹائم 4 بجے تک کا تھا، تو براق کا ارادہ تھا کہ وہ ایڈم کو ایئرپورٹ چھوڑنے جائے گا اور سی آف کرنے کے بعد ہی عائشہ کو لینے حویلی جائے گا، اور پھر وہاں سے وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، اور پھر گھر آنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک رومانٹک نائٹ اسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی پلاننگ کے مطابق براق شام کے 7 بجے حویلی میں موجود تھا۔ براق لاؤنج میں پرویز خان کے سامنے بیٹھتے ہوئے باتوں میں مصروف تھا، جبکہ عائشہ بیگم اس کے لیے مزیدار سا کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ ان کا دماغ پہلی بار حویلی آیا تھا، اس لیے بغیر کھانا کھائے جانے دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد اب وہ عائشہ کو لیتے وہاں سے نکلنے کی تیاری میں تھا۔ عائشہ کو لیے دعائیں دیتے ہوئے لوگ ایک بار پھر براق کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر آج پرویز خان کو اپنا کیا گیا فیصلہ صحیح معلوم ہو رہا تھا۔ کتنی بے مروت ہونا تم نے کل سے لے کر آج تک نہ تو میرا فون اٹھایا نہ ہی کسی میسیج کا جواب دیا۔ تم تو وہاں جا کر بالکل فراموش کر بیٹھی تھی مجھے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد عائشہ کے کانوں سے براق کی پرشکوہ آواز ٹکراتی، جس کے بدلے میں کچھ کہنے کے بجائے اسے دیکھ کر مسکرانے پر اکتفا کرتی ہے۔ مسکرا لو، جان بوجھ کر مزے لے رہی ہو نا تم۔ چلو ذرا گھر پھر تمہیں بتاتا ہوں میں۔ براق عائشہ کے چہرے پر موجود شرارتی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے دھمکی بڑے لہجے میں کہتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے یا تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرنے والی ہوں؟ عائشہ بدلے میں ایک آبرو اچکاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں استفسار کرتی ہے، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ جو مرضی آئے کر لو۔ میڈم یہ بات تو تم مجھ سے بیڈ روم میں پوچھنا جب میں تمہاری اس مسکراہٹ کو تم سے چراؤں گا۔ براق بے شرمی سے آنکھ منگ کرتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ اس کی بات سن کر عائشہ جو کہ براق کو منہ توڑ جواب دینے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، اب شرم کی وجہ سے ونڈو سے باہر دیکھنے لگتی ہے۔ اب براق بھی تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، کیونکہ وہ جلد از جلد عائشہ کو لے کر گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اچانک سے عائشہ شور مچاتے ہوئے اسے گاڑی روکنے کا کہتے، جس پر براق بوکھلاتے ہوئے گاڑی روک دیتا ہے۔ کیا ہوا عائشہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تم نے اچانک ایسی گاڑی کیوں رکوائی؟ براق عائشہ کی طرف پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھتا میں بالکل ٹھیک براق، لیکن مجھے گول گپے کھانے۔ عائشہ براق کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد معصومیت سے کہتی ہے، واٹ سیریسلی؟ تمہیں گول گپے کھانے؟ تم نے اس لیے ایسے شور مچایا؟ آئی کانٹ بلیو دس عائشہ۔ عائشہ کی بات سن کر براق کافی شاک تھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میں شور نہیں مچا سکتی کیا؟ اور اگر میں شور نہ مچاتی تو تم گاڑی آگے لے کر نکل جاتے اور گول گپوں والا پیچھے رہ جاتا۔ اب باتیں مت بنا اور مجھے گول گپے لا کر دو۔ عائشہ ونڈو میں سے گول گپوں کی ریڈی کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر براق سے کہتی ہے، جبکہ براق اس کی بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کر کافی انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اسے عائشہ کا یہ روپ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی تو شادی کو صرف 3 دن ہی ہوئے تھے اور وہ عائشہ کو اس قدر اسیر ہو چکا تھا، آنے والی زندگی میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہونا باقی تھا۔ براق عائشہ کی طرف نرم مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے گول گپے لینے چلا جاتا ہے۔
جبکہ عائشہ وہیں گاڑی میں بیٹھ کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد براق ایک ہاتھ میں گول گپوں کی پلیٹ جبکہ دوسرے ہاتھ میں کھٹے پانی کا باؤل لیے واپس آتا نظر آتا ہے۔ یہ لے میڈم آپ کے گول گپے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر گول گپوں کی پلیٹ عائشہ کے سامنے کرتے ہوئے براق کہتا ہے، جس پر عائشہ مسکراتے ہوئے وہ پلیٹ تھام لیتی ہے۔ اوف براق، تم نہیں جانتے مجھے اور نور کو یہ گول گپے کتنے پسند ہیں۔ میں جب بھی نور کو لینے اسکول جاتی تھی واپسی پر ہم دونوں لازمی گول گپے کھا کر ہی گھر واپس آتی تھی۔ عائشہ گول گپے کو پانی میں ڈپ کرتے ہوئے منہ میں ڈالتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ براق اس کی بات سن کام رہا تھا۔ اس کے فیس کے ایکسپریشن زیادہ انجوائے کر رہا تھا کیونکہ وہ ہر گول گپا منہ میں ڈالنے کے بعد زور سے آنکھیں میچ کر بند کرتی تھی اور پھر انہیں کھولتے ہوئے گول گپوں کی تعریف کر رہی تھی۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ تم بھی ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھو، اگر فین نہ ہو جاؤ تو کہنا۔ عائشہ ایک گول گپا براق کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے، نہیں نہیں یار تم ہی کھاؤ، یہ سب میں نے زندگی میں کبھی یہ سب کھٹا اور تیکھا نہیں کھایا۔ تم انجوائے کرو، پھر ہم نے گھر واپس بھی جانا ہے۔ براق پلیٹ عائشہ کی طرف سرکاتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ گول گپے کھانے کا مذاق کے لیے بالکل بھی نہیں آتا، پلیز ذرا ایک کھا کر دیکھو۔ عائشہ براق کی طرف معصومیت سے دیکھتی ہے، جبکہ اب کی بار براق اسے انکار نہیں کر پاتا، اس طرف دیکھتے ہوئے بعد میں سر ہلا دیتا ہے۔ براق کو راضی ہوتا دیکھ عائشہ فٹافٹ سے ایک گول گپا اٹھا کر پانی سے بٹے ہوئے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب منہ میں گول گپے کا ذائقہ محسوس کرتے ہوئے براق کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف ظاہر ہے کہ براق نے پہلے کبھی اتنا تیکھا اور کھٹا نہیں کھایا تھا۔ ارے براق، تمہاری تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نہیں جانتی کہ تم اتنے نازک ہو۔ عائشہ براق کی پیٹھ مسلتے ہوئے شرارت سے کہتی ہے، ہاں تو مجھے کیا بات تھا کہ اتنا عجیب سا ہوگا، تم لڑکیاں کیسے کھا لیتی ہو یہ مرچوں کی دکان۔ براق پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ اس کی بات سن کر عائشہ کھلکھلا کر ہنسنے لگتی ہے۔ براق گول گپے والے کو پیسے دیتے ہوئے گاڑی کی طرف موڑ لیتا ہے۔ انہیں گھر پہنچتے تقریباً 11 بج چکے تھے اور سب لوگ شاید اب تک سو چکے تھے، کیونکہ جب وہ گھر پہنچے تو گھر میں کافی اندھیرا تھا۔ ان دونوں نے ڈنر کر رکھا تھا، اس لیے سیدھا اوپر کمرے میں ہی آتے ہیں روم میں آتے عائشہ تو اپنا نائٹ سوٹ اٹھا کر چینج کرنے جا چکی تھی، جبکہ براق بیڈ پر بیٹھ کر اس کا باہر آنے کا انتظار کرتا تھا کہ عائشہ کے بعد وہ بھی کپڑے چینج کر سکے۔ جب براق چینج کر کے واپس آئے تو اس نے عائشہ کو لیپ ٹاپ پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف آیا۔ براق چلتے ہوئے عائشہ کے قریب یا اور جھک کر دیکھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ کوئی کورین ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت عائشہ کو ڈرامے دیکھتے دیکھ براق کافی مزدہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین چکا تھا۔ براق، یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنا اچھا سین آ رہا تھا، دے مجھے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے، ویسے بھی شادی کی وجہ سے بہت ساری قسطیں پینڈنگ پڑی ہیں میری، عائشہ اٹھتے ہوئے براق سے کہتی ہے۔ عائشہ کے بعد سن کر براق لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کے گرد اپنا ہسا بناتا ہے اور کہتا ہے، جانم تم کل دن میں دیکھ لینا یہ ڈرامہ، ابھی چلو آؤ آرام کرتے ہیں۔ اچھا اب چھوڑی مجھے، اب پھر سے رومانٹک جراثیم جاگ جائیں گے اب، اور مجھے ڈرامہ دیکھنا وہ اس کا ہسا توڑتے ہوئے بولی، میں کیا سوچ رہا عائشہ، تم نے اپنا ڈرامہ بعد میں ہی دیکھ لینا۔ وہ اچانک اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ عائشہ تو پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، وہ کیسے اس انسان سے کسی شرافت کی توقع کر سکتی تھی۔ نہیں براق چھوڑے مجھے میرا ڈرامہ، وہ مزاحمت کرتے ہوئے بولی تھی، لیکن براق نے اس کی کسی طرح کی مزاحمت کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے اسے یوں ہی اپنی باہوں میں بڑے پیر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ بولا نہ جانب یہ ڈرامہ آپ کل صبح دیکھ لیجیے گا، ریپیٹلی کاسٹ میں آئے گا، اور ویسے بھی تم تو ڈرامے کوئی خاص پسند نہیں کرتی ہو، جانتا ہوں، سب مجھے تنگ کرنے کے لیے اتنی رات یہاں بیٹھے یہ ڈرامے دیکھ رہی ہو، حالانکہ یہ سب ڈراموں کی ایک ہی گھسی پٹی سٹوری ساس بہو والا ڈرامہ، اور اگر یہ ڈرامہ ختم ہو جائے تو ہیرو کو مار ڈالو اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد واپس لے آؤ، یادداشت بلا دو، پھر ہیروئن بیچاری کو ذلیل کرواؤ، جب وہ جی بار کا ذلیل ہو جائے تو ہیرو کی یادداشت واپس لے آؤ اور ہیروئن کا ایکسیڈنٹ کروا کر اس کی یادیں بلوا دو۔ یہ کہانی ہوتی ہے نا ان ڈراموں کی، اس کے علاوہ ان میں ہے ہی کیا جو تم دیکھو گی؟ میں تو ہیرو دیکھتی ہوں، بڑا پیارا ہیرو ہے، وہ اسے لا کر بیٹھ پر لڑاتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، جب اچانک عائشہ نے اس کی بولی بند کروا دی تھی، کیا تمہیں وہ سڑا ہوا ہیرو پسند ہے؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ خبردار براق، میں میرے ہیرو کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی، وہ انگلی اٹھا کر بولتی تو براق تو اسے گھر رہ گیا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کو اس نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے؟ وہ صدمے سے بولا تھا۔ ڈرامے کے ہیرو کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی، کل سے مولویوں کے خطبے سنوں گا میں۔ وہ پکا عہد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ اس کی جلن پر عائشہ کھلکھلا کر اس کے سینے میں اپنا آپ چھپا گئی تھی۔ تمہیں سچ مچ میں وہ فضول سا ہیرو پسند ہے؟ اس کے چہرے پر جا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ اب تک پیشگینی کے کیفے میں تھا، مجھے بس میرا ہی ہیرو پسند ہے۔
بے فکر ہے، وہ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تو برا کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ جگہ بنا گئی تھی۔ میں تمہیں ہیرو لگتا ہوں، وہ بڑی دلکشی سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں شاہ رخ خان کی بات کری، وہ منہ پر ہاتھ رکھتی پھر سے کھلکھلاتے ہوئے بولے تو براق نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب لیا تھا۔ باڑ میں کہ تمہارے سارے ہیرو ابھی نکالتا ہوں سارے ہیرو کو ابو تمہارے اندر سے۔ وہ بولتا سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس پر جھکتے ہوئے اس کے ہوش اپنے انداز میں اڑاتا اسے پوری طرح سے خود میں قید کر گیا تھا، جبکہ عائشہ بھی خود کو اس کے حوالے کرتی اس کی باہوں میں آج سمائی تھی۔